کلرنگ بک میں ابھی ٹائم کم ہے نہیں تو میں آپ کو ایک ایک پیج دکھاتی. ایک کلرنگ بک ہم نے بنائی ہے اور کچھ عرصے بعد ہم اس کی اسپانسرشپ ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ پورے پاکستان میں ہزاروں کلرنگ بکس بنیں اور پورے پاکستان کے سارے پرائمری اسکول کے بچوں کے ہاتھ میں یہ جائے. اور جب بچے ساتھ ساتھ کلرنگ کر رہے ہوں, اس ہر پیج پہ لکھا ہوا ہے سے نو ٹو کرپشن, اور اوپر ایک تھیم ہے کرپشن کی. ایک کارٹون ٹائپ کا بنا ہے جس میں بچوں کو کلرنگ کرتے کرتے ساتھ سمجھ آئے گی کہ کرپشن کیا چیز ہے اور کس طرح ہم نے اس کرپشن کو روکنا ہے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. جی ابھی یہ تو بہت بڑا میرے لیے چیلنج ہے اور میں آپ سب سے دعا کرتی ہوں کہ یہ جلد از جلد ہو جائے. اسٹوری بک تیار ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سنس چائلڈہڈ ہم لوگ گوگی کو پڑھتے تھے. گوگی ایک آچی, جس طرح آچی کامکس ہے, اس طرح پاکستان میں گوگی کا کیریکٹر بچے بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. تو نگار صاحبہ جو ہیں پچھلے دنوں ان کو میں نے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ بچوں کو جگانے کی ضرورت ہے اور اس مشن میں اب آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں, کیونکہ جب گوگی کہے گی سے نو ٹو کرپشن تو سارے بچے بھاگے ہوئے جائیں گے, اپنے پیرنٹس کو کہیں گے چلیں جی بک شاپ چلیں اور مجھے لے کے دیں گوگی سیز نو ٹو کرپشن. تو یہ ہم نے بڑی اچھی ایک سٹوری تیار کر لی ہے جو کل ہی ہم نے فائنلائز کی ہے, گوگی سیز نو ٹو کرپشن وائی. اور اس میں آگے ہم نے لکھا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم دے ور ٹو کلاس فیلوز. 2 کلاس فیلوز کی کہانی ہے, ٹیپو اور جواد. اور اس میں ٹیپو جو ہے اس کے والد کرپٹ ہیں اور فلاں جو دوسرا بچہ ہے اس کے اس طرح. اور ہم نے سٹوری جو ہے پھر بلڈ اپ کی ہے کہ گوگی کیسے بیچ میں آتی ہے, اور وہ بڑا انٹرسٹنگ ہم نے اس میں کانسیپٹ رکھا ہے کہ بچے جو ہیں خوشی سے بھاگے ہوئے جائیں گے اور اب پیرنٹس کو کہیں گے. اور پھر ہر گھر میں, جیسا میں نے آپ کو کہا کہ جب میں چھوٹی تھی تو میری امی سنڈریلا پڑھ کے سناتی تھی, سنو وائٹ. تو میری یہ اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ جب یہ بک آئے گی تو ہمارے ملک کے لیے یہ بہت اچھا ہوگا کہ ہر گھر میں یہ کتاب ہوگی اور پھر مائیں جو ہے بچوں کو یہی سٹوری پڑھ کے سنائیں گی رات کو, گوگی سیز نو ٹو کرپشن. اور گوگی کیونکہ ایک بڑا فیوریٹ کیریکٹر ہے ہمارے بچوں کا, تو مجھے یقین ہے کہ جب یہ بک پبلک میں سرکولیٹ ہوگی, بچوں میں ہوگی, ہر اسکول میں ہوگی, تو یقیناً بہت اویئرنیس پڑے گی, بیکاز دا چلڈرن آر دا فیوچر آف آور کنٹری. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اور یہ تو ایک بہت بڑا ایک ڈریم ہے, لیکن میں سوچتی ہوں کہ جو ڈریم نہیں دیکھے گا تو کیا کریں گے. تو برقع ایونجرز اس وقت ہمارے گھر میں بچے جو ہیں کریزی ہیں. برقع ایونجرز جب میں چھوٹی تھی تو $6 ملین مین ہم بڑے شوق سے دیکھتے تھے, بایونک وومن, اسٹار ٹریک. تو بڑا سوچا کہ کوئی ایسا بڑا کام کرتے ہیں جس میں پاکستان کے ہر ایک بچہ ماں جو ہے اس کو انوالو ہو جائے کہ سے نو ٹو کرپشن. تو برقع ایونجرز کارٹون اس وقت پاکستان میں, پورے پاکستان میں ہر گھر میں چلتا رہتا ہے. تو ہارون صاحب ہیں, انہوں نے یہ کارٹون بنایا ہے. ان سے پچھلے دنوں میں نے رابطہ کیا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ جی ایک 6 کارٹونز بناتے ہیں, برقع ایونجرز سیز نو ٹو کرپشن. تو اس پہ انشاءاللہ بات چیت شروع ہے, بلکہ آج ہی ہارون صاحب سے بات ہوئی ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ ہمارا بہت بڑا پروجیکٹ ہوگا اور یہ ہمارے کنٹری کے لیے پوری دنیا یہ دیکھے گی. کیونکہ اس وقت برقع ایونجرز جو ہیں, ہارون صاحب بھی مجھے بتا رہے تھے کہ پورے ورلڈ میں پاکستان کی پہچان بن گئی ہے. ان کو ایمی ایوارڈز اور آسکر ایوارڈز کے لیے بھی نامینیشن دی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ جب پاکستان کا یہ کیریکٹر ہے, آئی ایم شیور آپ سب کو برقع ایونجرز کا پتہ ہے, تو ان 6 ایپیسوڈز ہوں گے جس میں جو برقع ایونجرز ہے, جو یہ لڑکی ہے, یہ شام کو بھیس بدل کے کرپٹ لوگوں کو خوب پٹائی کرے گی اور یہ انشاءاللہ بہت جلد ہوگا انشاءاللہ. یہ جی جتنے لیٹر ہیڈز ہیں پاکستان میں, جتنے گورنمنٹ کے کورسپونڈنٹس ہیں, ہماری کوشش ہو رہی ہے کہ ہر لیٹر ہیڈ پہ اوپر لکھا ہو سے نو ٹو کرپشن. نیب کے جتنے کورسپونڈنٹس ہیں اس کے اوپر لکھا ہے, اور کیبنٹ کو ہم نے لکھا ہے, کیبنٹ ڈویژن جو کہ سارے سرکاری دفتروں کو کنٹرول کرتا ہے, کہ پاکستان میں جتنے سرکاری خطوط آگے پیچھے نکل رہے ہیں ان سب کے اوپر ہمیشہ کے لیے لکھ دیا جائے سے نو ٹو کرپشن. کیبنٹ ڈویژن کو ہم نے لکھا تھا کہ آپ سے نو ٹو کرپشن لکھیں ہر اپنے گورنمنٹ کے ٹینڈر پہ اور گورنمنٹ کے کورسپونڈنس پہ. تو یہ 6 دن پہلے یہ خواب پورا ہوا ہے اور یہ اخبار میں ان کے ٹینڈر نوٹس آیا ہے. اور یہ میرے لیے بھی بڑا سڈن تھا, جب میں نے اخبار کھولا اور میں نے دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارا یہ پروپوزل انہوں نے ایک دم سے ایکسیپٹ ہو گیا ہے. اور یہ کیبنٹ ڈویژن کا اخبار میں بہت بڑا ٹینڈر نوٹس چھپا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا سے نو ٹو کرپشن. یہ جی ہم نے کار سٹکرز بنائے ہیں ڈھیر سارے سے, جو جتنی کاریں ہیں, جتنے گورنمنٹ کے ادارے ہیں, نیشنل اسمبلی ہے, سینٹ ہے, اسکولوں میں, کالجز میں, ہم نے یہ سٹکرز بھیجے جو ہر کار میں ہم نے لگائے ہیں. اور میں ابھی واپس جا کے میڈم آپ کو بھی اگر آپ کہیں تو میں بھجوا دوں گی اگر آپ اپنی گاڑیوں میں لگوانا چاہیں. یہ ہم نے نیب کی جتنی کاریں ہیں ان پہ لگا دیا ہے, نیشنل اسمبلی, سینٹ کی جتنی ٹرانسپورٹ ہے ان کو ہم نے بھیجا ہے کہ آپ سب اپنی گاڑیوں پہ لگا لیں. انگلش میں سے نو ٹو کرپشن, ٹوگیدر وی ول فائٹ کرپشن. اردو کا یہ خود ہی ذہن میں آیا کہ کیا بنائیں, تو سوچا اپنے ملک سے پیار کریں, کرپشن سے انکار کریں.
اس پہ ایک سوال اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کرپشن کو انگلش میں کیوں لکھ رہے ہیں, اردو میں کیوں نہیں لکھتے ہیں. تو میں اکثر لوگوں کو یہ سمجھا رہی ہوں کہ کرپشن کا جو لفظ ہے وہ پاکستان میں ایک ان پڑھ آدمی جو ہے, جو الٹریٹ ہے, جو ٹیکسی ڈرائیور ہے, بالکل جس نے کوئی کلاس کبھی نہیں پڑھی ہے, اس کو بھی کرپشن کا لفظ سمجھ آتا ہے. اردو میں کرپشن کو بدعنوانی کہتے ہیں, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ بدعنوانی کو لوگ اتنا نہیں سمجھتے. کرپشن ایک بڑا یونیورسل ورڈ ہے, تو اسی لیے ہم کرپشن کے ساتھ ہی اسٹک کر رہے ہیں کہ کرپشن جب یہ میسج آئے تو سارے اسٹوڈنٹ, سارے چلڈرن, ہر ایک کو پتا ہو بھی کرپشن ایک بری چیز ہے. بدعنوانی جو ہے وہ اتنا لوگوں کو ابھی سمجھ نہیں آتا کہ بدعنوانی کا مطلب کرپشن ہے. یہ ہم نے کہ یونائٹڈ نیشنز آفس آف ڈرگس اینڈ کرائم ہے, UNODC, ان کو کہہ کے ہم نے یہ ڈھیر ساری سی اسٹینڈیز بنوائی تھی, اور جس پہ ہم نے لکھا تھا یور نو کاؤنٹ سے نو ٹو کرپشن. تو یہ پاکستان میں جتنے بڑی بڑی امپرومنٹ جگہیں ہیں, جو بڑی بڑی شاپنگ مالس ہیں, جو بڑے ہوٹلس ہیں, اسلام آباد میں سب میریٹ ہے, سرینا ہے, جتنے بڑے بڑے ہاسپٹلس ہیں, شاپنگ مالس ہیں, وہاں سب پہ ہم نے سینٹورس میں یہ لگوایا ہے. شاید آپ لوگ اگر کبھی جاتے ہو تو یہ آپ کی نظروں سے گزرا ہو. تو یہ ہم نے سارے پاکستان کی جو پرومننٹ پلیسز ہیں وہاں پہ یہ اسٹینڈیز لگائی ہیں, سے نو ٹو کرپشن, ٹو میک دا چلڈرن اویئر, ٹو میک آل سیگمنٹس آف سوسائٹی اویئر about the evils of corruption. بار کے اوپر لکھیں سے نو ٹو کرپشن, تو بلوچستان فرسٹ آیا ہے اس میں. بلوچستان کے جتنے اخبار ہیں اب سے فرنٹ پیج پہ اخبار کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں سے نو ٹو کرپشن. وہ ریڈ ایک گولا بنا ہے وہاں دیکھیں, یہ بلوچستان کا بہت بڑا اخبار ہے, انڈیپینڈنٹ. نیکسٹ سلائڈ پلیز. یہ آئمہ جہان ہے, ایک لوکل نیوز پیپر ہے, انہوں نے بھی لکھنا شروع کر دی ہے سے نو ٹو کرپشن. نیکسٹ سلائڈ پلیز. یہ بلوچستان ایکسپریس ہے, یہ بھی فرنٹ پیج پہ ہمیشہ کے لیے انہوں نے لکھنا شروع کیا ہے سے نو ٹو کرپشن. یہ نیک کا گانا تھا جو میں نے آپ کو سے نو ٹو کرپشن کا سانگ ہے جو ہم نے بنوایا ہے PTV سے. اور آج کل یہ کوشش تو یہ ہے کہ ہر چینل پہ دن میں 4 دفعہ چلا کرے یہ سانگ. اسکولوں میں ہم نے سب اسکولوں میں بھیج دی ہے کہ اسمبلی میں لبے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. اس کے بعد بچے یہ گانا جو ہے بالکل ان کو یاد ہو جائے. شروع میں آبویسلی ان کو یاد ہونے میں مشکل ہوگا, تو ہم نے انہیں کہا ہے کہ ہر ہفتے اسمبلی میں یہ بچوں کو گانا سنائیں تاکہ ان کو یاد ہو جائے. اور اس کے بعد پھر یہ چلڈرن ول بی سنگنگ دا سانگ, اور یہ بڑا اچھا گانا بنا ہے. لیکن اس میں تھوڑی سی چیلنجز آ رہے ہیں. PTV تو یہ گانا دن میں 1 دفعہ چلاتا ہے مختلف چینلز میں, لیکن جو پرائیویٹ چینلز ہیں ان میں ابھی تھوڑا پرابلم فیس ہو رہا ہے. لیکن ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ہر پاکستان کا جو بڑا چینل ہے وہ دن میں 1 یا 2 دفعہ ضرور یہ سانگ لگائیں سے نو ٹو کرپشن. یہ ہم نے کچھ پیمفلیٹس بنائے تھے, یونائٹڈ نیشنز آفس آن ڈرگس اینڈ کرائم ہے, ان کو ہم نے کہا کہ ہمیں 50,000 پیمفلیٹ بنا کے دیں سے نو ٹو کرپشن. اور ہم نے پھر موٹر وے پولیس جو ہے ان کو جا کے یہ پیمفلیٹس دیے کہ موٹر وے کے اوپر جو کار گزر رہی ہے, جب آپ رستے میں ٹول پلازا میں رکتے ہیں تو ان کو ہم نے کہا کہ یہ 7 پیمفلیٹ کار کے اندر پھینک دیا جائے. تو یہ 1 مہینے تک یہ ہمارا چلا تھا, اور یہ کافی لوگوں نے اس کی وجہ سے بھی کافی اویئرنیس پھیلی ہے. ساتھ میں یہ بتاؤں کہ جتنے پولیس کے تھانے ہیں اسلام آباد پنڈی میں, جتنے بھی پولیس اسٹیشنز ہیں, ان کے باہر ہم نے بینر اور اسٹینڈی لگوائی ہے سے نو ٹو کرپشن, کیونکہ وہاں پہ بھی اکثر جو ہے ولنریبل ہیں کرپشن کے لیے. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ وہاں پہ بھی اس بارے میں بات ہو. نیکسٹ سلائڈ پلیز. یہ سارے ڈفرینٹ وہ پیمفلیٹس اور اسٹینڈیز ہیں جو ہم نے بنائے ہیں. نیکسٹ پلیز. Yes. Yes. These are various advertisements, various pictures that we have designed, and we are circulating them to the media, to the advertisement agencies, to the these UN agencies کہ آپ اس کے بھی پیمفلیٹس بنا کے تو ہمیں دیں تاکہ ہم پورے کنٹری میں سرکولیٹ کریں. جی, اب ہم آتے ہیں پریونشن پہ. جس طرح میں نے آپ کو شروع میں یہ کہا کہ پاکستان میں کرپشن از اے میجر پرابلم, اور اکثر بات انفورسمنٹ کی ہوتی ہے. انفورسمنٹ بیسکلی از ٹو کیچ پیپل اینڈ پٹ دیم ان جیل. لیکن ہمارا اپنا یہ ایکسپیرینس یہ ہے کہ کرپشن جو ہے وہ انفورسمنٹ سے نہیں کرب ہو سکے گی. اویئرنیس اینڈ پریونشن جو ہے اس کے میتھڈس, جو ڈفرینٹ میتھڈس ہیں اویئرنیس اینڈ پریونشن کے, اس کے تھرو ہم کرپشن کو ایونچولی کرب کر سکتے ہیں. تو ابھی ہمارا یہ پریونشن کا مینڈیٹ ہے, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس ہے 33B. اس کے مطابق جتنے کانٹریکٹس جو ہیں, جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ کافی پبلک پروکیورمنٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کے اداروں میں, اینڈ لاٹ آف وائلیشن آف رولس از ٹیکنگ پلیس ان دا کانٹریکٹ ایویلویشن اینڈ دا سائننگ آف کانٹریکٹس.
تو NAO کا ایک رول ہے کہ 50 ملین اینڈ ابو کے جو بھی کانٹریکٹس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے سائن ہوتے ہیں وہ NAB میں آتے ہیں. اور میں کیونکہ اویئرنیس اینڈ پریونشن ڈویژن کی ہیڈ ہوں تو ہماری یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ان سارے کانٹریکٹس کو لک انٹو کریں اور پن پوائنٹ کریں کہ اگر کسی قسم کی وائلیشن ہوئی ہے ان کانٹریکٹس میں تو دین وی گیٹ بیک ٹو دیم اینڈ وی ٹیل دیم کہ پلیز ٹیل اس وائی دس وائلیشن واز ڈن, بیکاز آئی ایم شیور یو کوائٹ ویل اویئر آف دا فیکٹ کہ پروکیورمنٹ کے اندر کافی کرپشن ہوتی ہے. یہ جی پریونشن کمیٹیز, اب یہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا آپ کے لیے کہ اویئرنیس کے بارے میں تو میں نے آپ سے کافی ڈیٹیل میں بات کی ہے. اب پریونشن کیا ہے؟ پریونشن بیسکلی یہ ہے کہ جتنے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں, جتنے ادارے ہیں جہاں پہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ کرپشن کے چانسز ہیں اور جہاں جو ویک ایریاز ہیں ویئر وی فیل کہ کرپشن از اباؤٹ ٹو ہیپن, کرپشن کین ٹیک پلیس, تو ان اداروں میں جا کے انٹروین کرنا, ان اداروں میں جا کے دیکھنا کہ جی یہاں پہ کمزوری, یہاں پہ ویک ایریاز ہیں, یہ یہاں پہ سسٹم آف ویکنس ہے جہاں پہ کرپشن ہو سکتی ہے, تو کرپشن ہونے سے پہلے ہی روک دینا, دیٹ از بیسکلی پریونشن. اس میں ہم نے کافی پریونشن کمیٹیز بنائی ہیں اینڈ بیسکلی وی آر آلسو ٹرائنگ کہ ایز آئی سیڈ کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آر ایم ان لائف از ٹو بی دا بیسٹ ہیومن بینگ ان دا ہول ورلڈ. تو ہم وہ کوشش کریں کہ ایسی ایسی جگہوں پہ ہاتھ ڈالیں, ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں پہ ایک غریب آدمی جہاں سے متاثر ہوتا ہے, جہاں پہ غریب آدمی کو دھکے کھانے پڑتے ہیں, رول جاتا ہے. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح پچھلے سال مجھے حج کی سعادت ہوئی, تو میں جب حج کر کے واپس آئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ 2-3 سال پہلے, ابھی تو حالات بہت ٹھیک رہے, 3 سال پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ حج میں بھی بہت بڑا کرپشن اسکینڈل ہوا تھا. بڑا دکھ ہوا کہ یہ ہمارے ریلیجن کا سب سے اسپرچل جرنی ہے. پلگرمیج تو اس سے زیادہ پاکیزہ کوئی سفر ہے ہی نہیں, اور یہاں پہ بھی ایک حاجی کو دھکے کھانے پڑتے ہیں. جو حج گروپ آرگنائزرز ہیں وہ بہت ایکسپلائٹ کرتے ہیں حاجیز کو. ایک غریب حاجی جو ہے وہ دھکے کھا رہا ہے, وہ اس کو اپنا رائٹ نہیں, ہر قدم پہ اس کو ناجائز پیسے دینے پڑے, رانگ ڈوئنگس ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہم نے کہا کہ کیسے ایک عام غریب حاجی جو ہے جب وہ حج کرنے جائے تو کس طرح اس کی لائف کو ایزی کیا جائے, کس طرح ایسا ہو کہ وہ آرام سے حج کرنے جائے اور کر کے واپس آ جائے, اور اس کو یہ شکایت نہ ہو کہ بھئی ہر قدم پہ مجھے ناجائز پیسے دینے پڑے. اور لوگ اسی کو جو کرپشن کریں, یہ تو اس سے بڑا تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ حاجیوں سے پیسے لے رہے ہیں اور ان کے ساتھ کرپشن کریں. تو اس پہ ہم نے ایک پریونشن کمیٹی آن ریلیجیس افیئرس بنائی ٹو لک ان ٹو حج افیئرس, اور اس میں جتنے اسٹیک ہولڈرس تھے, میں اس کمیٹی کی پریزیڈنٹ تھی. اس میں ہم نے ریلیجیس افیئرس کے جو اسٹیک ہولڈرس تھے, مین جو افسران تھے جن کو ایگزیکٹلی پتا تھا کہ کہاں کہاں کمزوریاں ہیں, ان کو اس کمیٹی میں لیا. ویریس جو حج کے DG حج اور سب لوگ جو تھے ان کو ہم نے انوالو کیا اور ان سے کہا کہ ہمیں آپ بتائیں کہ کون سے ایریاز ہیں جس وجہ سے حج کے اندر اتنی کرپشن ہوتی ہے. تو 3-4 مہینے بہت زیادہ محنت کر کے ڈیلیبریشنز were held, so many meetings were held, we prepared recommendations, and those recommendations were sent to the religious ministry to ensure کہ اب کے بعد یہ حج افیئرس میں کرپشن نہ ہو. اور آپ سب کو یہ میرے خیال میں آپ اگری میرے ساتھ کریں گے کہ اس سال اپارٹ فرام دا ٹریجڈی جو کہ منا کی ٹریجڈی ہوئی اور جو کرین گرنے کی جس کا کرپشن سے تعلق نہیں تھا, کرپشن کا کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا. آئی ایم شیور کہ آپ لوگ اس چیز کو اگری کریں گے. تو وہ اسی وجہ سے وہ بیسکلی جی اسی وجہ سے ہوا کہ یہ پریونشن کمیٹی. نیکسٹ سلائڈ پلیز. تو یہ اس کے جی بیسک کچھ میں آپ کو ریکمنڈیشنز دکھا رہی ہوں, آپ ان کو دیکھیں. ایلوکیشن آف کوٹا فار حج گروپ آرگنائزرز, کیونکہ اس میں بہت زیادہ رانگ ڈوئنگ ہوتی تھی, اس میں بہت زیادہ کرپشن ہوتی تھی. پھر رجسٹریشن آف حج گروپ آرگنائزرز فار فیئرنیس اینڈ ٹرانسپیرنسی ان دا مینجمنٹ آف حاجیز. پھر حج گروپ آرگنائزرز ایگریمنٹس ویریفیکیشن اینڈ مانیٹرنگ, اینڈ آڈٹ آف پلگرم ویلفیئر فنڈ. یہ کچھ میجر ریکمنڈیشنز ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ان کو 20-25 ریکمنڈیشنز بھیجی ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ ریکمنڈیشن دے کے بھول گئے. کانسٹنٹلی میں رابطے میں ہوں منسٹری آف ریلیجیس افیئرس کے جو افسران ہیں, اور منتھلی بیسس پہ ہم ان سے جو ہے امپلیمنٹیشن اسٹیٹس لے رہے ہیں. کیا آپ بتائیں گے جی؟ یہ چیز کا میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ایک عام آدمی ہمارے کنٹری میں جو غریب آدمی ہے, ہم لوگ, اللہ نے ہم پہ بہت کرم کیا ہے. وی آر دا چوزن ونس, وی آر دا پریولیج کلاس. ہم ہسپتالوں میں جاتے ہیں تو ہمیں اتنے دھکے نہیں کھانے پڑتے ہیں. لیکن آپ کو اس چیز کا بھی اندازہ ہے کہ ایک غریب آدمی جب ہسپتالوں میں جاتا ہے تو لٹرلی ایک اس کے ساتھ جو اٹینڈنٹ جاتا ہے جو کہ بالکل ہیلتھ وائز وہ ٹھیک ہوتا ہے, وہ بھی ہسپتال سے دھکے کھا کے بیمار ہو جاتا ہے. ہمارے ہسپتالوں کا کچھ اس قسم کا انوائرمنٹ ہے کہ 5000 پیشنٹس ہیں تو ایک ڈاکٹر ہے. اکثر جو پیشنٹس ہیں ان کو نکلی سرنجز لگائی جاتی ہیں, جو خراب ہوئی سرنجز ہیں, کہ ایک ہیلدی آدمی بھی جاتا ہے کوئی اور بیماری لے کے تو وہ کوئی اور بیماری لے کے آ جاتا ہے. ان کو ایکسپائرڈ میڈیسنس دی جاتی ہیں.
اور اس طرح سے I can keep talking about the problems a poor man faces جب وہ ہاسپٹلس میں جاتا ہے. جو ہومیوپیتھی کا طریقہ علاج ہے وہ بھی بڑا ہیلدی اچھا طریقہ ہے, لیکن اس میں بھی بہت ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے, اس میں بھی بڑی کویکس جو ہیں وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو ہم نے سارے یہ ایشوز کو دیکھا کہ یہ ہیلتھ افیئرس کو ایک غریب آدمی کے لیے کیسے اس کی لائف ٹھیک کی جائے, کہ وہ جب ہسپتالوں میں جائے تو اس کو اتنے زیادہ دھکے نہ کھانے پڑیں, اور کم از کم یہ تو نہ ہو کہ اس کو ایکسپائرڈ میڈیسن اور یہ جو یوز سرنجز دی جاتی ہیں اور اس کو ایک بیٹر قسم کا ایک ماحول ملے. تو اس میں ہم نے ایک پریونشن کمیٹی آن ہیلتھ افیئرس بنائی ہے جس کی 10 سب کمیٹیز ہیں, اور یہ سیلینٹ ریکمنڈیشنز ہیں جو ہم نے بنائی ہیں, جس میں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے اس کے اوپر ہم نے کافی کام کیا. ایک سب کمیٹی جو تھی وہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی تھی, ایک PMDC افیئرس کے اوپر ہے, ایک جو ہے وہ ہومیوپیتھی اور طب کے اوپر ہے, ٹو میک شیور کہ ہومیوپیتھی ایک اچھا طریقہ ہے علاج کرانے کا, لیکن اس میں کوئی ایکسپلائٹیشن نہ ہو, اس میں مس یوز نہ ہو. اس کے بعد ہم نے یہ چیز دیکھی کہ جو یہ ویکسینس ہیں یہ کئی دفعہ بہت زیادہ ایکسپائر ہو جاتی ہیں اور کافی عرصے تک گوڈاؤنس میں پڑی رہتی ہیں, اینڈ دا پور مین ڈز ناٹ نو کہ ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ ایکسپائر ہے کہ نہیں ہے. تو وی ہیو گیون دیز ریکمنڈیشنز, میں ان کو پڑھ کے آپ کو سناتی ہوں. Reformation in pharmaceutical evaluations and registration division. Reformation in costing and pricing division. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ قیمتیں کئی دفعہ وہ بھی جو ہے غریب لوگوں سے دوائیاں جو بیچی جاتی ہیں, the costing is very high. تو ہم نے اس کو بھی چیک کرنے کی کوشش کی ہے کہ to make sure that the poor man can afford those medicines. Reformation in drug licensing, quality assurance, laboratory testing and pharmacy services division. Reformation of health and over-the-counter products / medical devices / medicated cosmetics. Guidelines for procurement of syringes and vaccines. At the end, I would again like to reiterate that mothers play a very important role in training their children and making their children understand what corruption is. And I think we are the people who are actually the real teachers of the future of Pakistan. And as I said a little while ago, I'll reiterate that all of us must understand that the children have to be taught from childhood that they have to stop taking interest in financial or material matters. They have to stop feeling sad that why they don't have a big car or why they don't have a latest mobile phone. اور اس میں آپ مدرس بہت امپورٹنٹ رول ادا کر سکتی ہیں. Before I end my lecture, I would like to just narrate an incident that when I was young also, I would unintentionally, without realizing, do a little mistake which I realized that was a mistake now. My father was from armed forces also. So whenever my father would very rarely go on a tour abroad, so we did not realize that what my father's financial status is. So now I feel that my mother should have made us realize at that time, because we were innocent and my mother was also innocent, we didn't realize. But now یہ جو ہم نے say no to corruption کی کیمپین شروع کی ہے, مقصد صرف یہ ہے to make the mothers, the wives, the children understanding that they can play a very important role. تو ہوتا یہ تھا کہ when my father would go for a tour abroad, I would give him a long list of things. Daddy, you have to bring this for me, Barbie dolls, bring this, and 3 pages list I would give, my sister would give, my brother would give, and so would my mother. Long list of things, 10 perfumes, this, that. We never realized. We should have realized at that time. And now that I'm a mother, I'm a wife, I understand these things. That we have to understand that when we are asking, if we know that our husband is a very rich man, then obviously it's great, that money is yours. But we also must keep in mind that if the husband is not a rich man and he's a salaried man, then we must never put pressure on him. We should always understand, because like now when I realized that one of my relatives, he narrated this incident that when a working man is going abroad on a tour, he's just getting little amount of TADA. He does not have that much money to bring all the shopping list and all the things we give to him. Without realizing, because every father wants to be a hero for his children. He doesn't want to make the child unhappy. When I would give a long list to my father, bring me this, bring me that, and then I would cry when he'll come empty-handed, I would never realize at that time, but now I have realized, I'm sharing this with you, that sometimes when a government official or government personnel goes abroad, he gets this certain amount of money, okay, $200 per night for hotel. So sometimes, we pressurize the person. We unintentionally, without realizing, when we give them long list of things, they want to be hero for us. They don't want to make us sad, because naturally God has put so much love in their hearts for the children. So we must realize that unintentionally,
the father might end up doing something wrong. He might say, okay, I will not stay in a $200 hotel. I'll stay in a $50 hotel, save that money. But then at the end of the day, that is also a little bit of a wrongdoing. So we as mothers have to play a very important role. We can be heroes in our households. We can play a very important role. And we can start telling our children from childhood, my dear son, my dear daughter, you are the future of the country. And becoming the best human being in the whole world is more important. I want you to grow up and say no to corruption. I want you to grow up and protect my country, your country, our mother. Pakistan is our mother. And we have to get our mother rid of this bad disease called corruption. So I request all of you that we are all part of this society. And now time has come. After 70 years of Pakistan's birth, we have seen that nothing much has changed. Pakistan is reaching the brink of disaster. And now is the time when we women are going to become heroes. We are going to raise our voice. And we are going to say no to corruption. And how we are going to say no to corruption? By changing our attitudes. We will stop taking interest in branded things. Important thing is to wear clean clothes. Important thing is not to wear the most expensive clothes. Important thing is to become the best human being, not to hurt anybody. And we have to start telling our children that money is not important. If your friend has a big car, you should not be aiming that I want a big car. If my friend has the latest mobile phone, like small children, they come home, my friend has latest mobile phone, I want latest. We should never put pressure on our fathers. We should never put pressure on them. We must respect them. We must make them feel that we are proud of you. So what if you're not very rich? We are behind you. And as long as you're bringing hard-earned, clean money, that is what our success is. So my dear sisters, my dear ladies, today let us start a new day. And though you are a few ladies in this room, but I know that this is the beginning of a new era. Today we show to the world that how the women, the housewives, the mothers, the children change the destiny of our country. And we will protect our country by just changing our attitudes. And we will love our country. We promise that we will fight for our country. We will always stop corruption. And this will be the mission of our life, to tell everyone, say no to corruption. To our children, we are going to say that grow up and love your country and say no to corruption always. I'll just take less than a minute. This stamp that we have started, next slide please, this driving licenses, say no to corruption on driving licenses. Next slide. The walk on say no to corruption where the Honorable President of Pakistan. All these things, you keep moving forward. The Pakistan cricket team, behind please. The Pakistan cricket team saying say no to corruption. Next, hockey team, next.